مسئلہ یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں کو اگر ایک لائن میں آپ بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ نہ کوئی وکیل ہے، نہ اپیل ہے، نہ دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کوئی دنیا میں یہ سوچ سکتا ہے کہ جو ملٹرائزڈ مائنڈ سیٹ ہے انصاف دے سکتے ہیں؟ اصل یہ مسئلہ ہے۔ ان تاجروں نے اپنے کاروبار کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، جس طرح پاکستان کے آئین کو پامال کیا، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں ان کو ایک پیغام دوں گی کہ کل پاکستان کی عوام ان سڑکوں پہ تمہارے ساتھ عوام انصاف کرے گی اور دنیا بھی وہ تاریخ یاد رکھے گی۔ زندہ ہے مکلا، زندہ ہے مکلا، زندہ ہے مکلا۔ دوسری اب یہ بھول گئے ہیں، دوسری جو اہم بات ہے کہ جو انہوں نے 9 مئی کا ایک واقعہ گھڑا، ہم پھر کہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایک مشکوک واقعہ ہے۔ اگر اس کے خلاف، اس کے بارے میں تمہارے پاس ان معصوم جن کو تم نے سزائیں دی، یہ معصوم شہریوں کے لیے تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو تم وہ کمیشن بناتے کہ جس کا پہلے دن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک کمیشن بنے اور وہ کمیشن اس کا تعین کرے۔ اور میں ایک پیغام ان سیاسی جو پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کو میں یاد کرواؤں گی کہ جو 13 سازش کیس تھا اور وہ جو سارے لیبیا والا کیس تھا، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی تمہارے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف۔ ایک پی ٹی آئی کے جو معصوم ایکٹیوسٹ ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ اس کے خلاف سازش تھی۔ جو ہمارے ساتھی جو ٹرائل ہو رہے تھے اور جن کا ٹرائل جو وکلا وہاں پہ ٹرائل کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان جو ان کے جو جیک برانچ ہے اور جو ان کے ٹرائل کورٹس بنی ہوئی ہیں، ملٹری کورٹس، جب ہم ان کے آگے کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیتے ہیں وہ ہنستے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے اس سپریم کورٹ کے اوپر کہ جو ایک اس وقت آج جو 26ویں ترمیم کے بعد پی سی او بینچ بنا ہوا ہے، اور جو پی سی او بینچ کے ججز ہیں اور جو اب اپوائنٹمنٹس ہوں گی 26ویں ترمیم کے بعد، وہ ساری پی سی او اپوائنٹمنٹس ہوں گی۔ دوسری بات کہ جو ہمارے ساتھی جن کو سزائیں ہوئیں، ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ حسان نیازی ہو، اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا۔ میں اس ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی بھی مذمت کرتی ہوں۔ نامنظور، 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 نامنظور۔ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ حیدر مجید، حسان نیازی اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر جس کو انہوں نے سزائیں دی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کروں گی، یہ سارا جو آپ 2 سال سے نظام دیکھ رہے ہیں، یہ نمبر گیمز ہیں۔ انہوں نے پہلے پارلیمنٹ میں آؤٹس کو بٹھایا، اس کے بعد انہوں نے انہی نمبر سے جو سپریم کورٹ کے اندر اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب کبھی بات ہوتی ہے، جو باضمیر ججز ہیں وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ووٹنگ کروا لیں۔ وہاں پہ یہ آپ کے جو سرکاری نمائندے ہیں، جن میں لا منسٹر بیٹھا ہے، جس میں اٹارنی جنرل بیٹھا ہے، جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، جب ہم فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں سنا جائے، تو یہ ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر آپ وہ ووٹنگ کروا لیں۔ بھئی کس چیز کی ووٹنگ کروا لیں؟ تم لوگوں نے تو بھر دی ٹاؤٹوں سے، تم نے سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو بھر دیا، تو کس قسم کا کروائیں؟ اور اس نمبر گیم کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان کے عوام اور پی ٹی آئی کے ساتھی اور ہر وہ باضمیر شخص جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ اگر آپ اپنی نمبر گیم ان سڑکوں پہ پوری کر دیں، اگر پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کے جو اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو نفرت کر رہے ہیں اس نظام کے خلاف سے، اگر وہ اکٹھے ہو کر باہر آ جائیں تو آپ یقین مانے کہ ان کا حال جو ہے بنگلہ دیش سے بھی زیادہ برا ہونا ہے۔